الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر تم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ شوہر و بیوی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا تو پھر ایک انصاف کرنے والا ثالثی شوہر کے خاندان سے اور ایک انصاف کرنے والا ثالثی بیوی کے خاندان سے بھیجو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کے بارے میں خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق بخش دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کے اوپر باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ یہ سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اور اسلامی سماج و معاشرے کے ایسے قانون، ایسے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جن سے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور سماج و معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس صورت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک کر کے انسان اپنے سماج و معاشرے کو ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کو بھی جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے پیش کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر بعض وجہوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کا اور اپنے گھر کا نگراں اور ذمہ دار، سرپرست اور حاکم ہوتا ہے، لہذا ایک نیک بیوی کی خصلت اور ایک نیک بیوی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل فرما برداری کرے، اس انداز میں اپنی زندگی گزارے، اس طرح سے اپنے گھر میں رہے کہ شوہر جب بھی اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور شوہر اگر گھر میں نہ ہو تو شوہر کے عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنا، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ اگر بیوی کے رستے اور طریقے اور چال چلن غلط ہوں گے تو اس سے شوہر کی ہی بدنامی ہوتی ہے۔ تو شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے عزت و آبرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، ہر اعتبار سے شوہر کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگوں اور بعض عورتوں کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ذرا سا ٹیڑھا پن ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اگر کوئی عورت اپنے خانگی زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے شوہر کو اپنا بڑا تسلیم نہیں کرتی ہے، شوہر سے جب بھی بات کرتی ہے تو خوش اخلاقی سے بات کرنے کے بجائے بد اخلاقی سے بات کرتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو کجبسی کرتی ہے، ہٹ درمی کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اسٹیپ بیان فرمائے جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ بڑی ہی پیار سے اور اچھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ آپ بیوی ہیں، آپ کا یہ مقام ہے، ان کو یہ بتائے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو سنواریں گی تو آپ کا، آپ کے پورے خاندان کا اور میرے پورے خاندان کا بھلا ہے، اور اگر آپ صحیح رستہ اختیار نہیں کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ خرابی آپ کی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو یہ بات سمجھائے، پہلے نصیحت کرے اس کو، اور اگر شوہر بیوی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد بھی وہ سمجھے تو پھر دوسرے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو یہ حکم دیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اب آپ کو نصیحت کرنے کا دوسرا جو رتبہ ہے، دوسرا جو درجہ ہے، دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ اب آپ کو لینا ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ اگر سمجھانے کے بعد بھی بیوی نہ مانے تو ان کو ان کے گھر میں اکیلا چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ بستر پہ سونا نہیں ہے، ان کو جس بیڈ روم میں آپ سوتے ہیں اس میں اکیلے چھوڑ دیجئے، آپ دوسرے کمرے میں سوئیے، سرد مہری اختیار کیجئے۔ اگر بیوی سمجھدار ہوگی تو سمجھداری کے بعد ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ ضرور پگھلے گی، نرم ہوگی اور اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ کہا کہ اگر اس کے بعد بھی نہیں سدھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مارنا ہے۔ کیسے مارنا ہے؟ جانوروں کی طرح سے نہیں مارنا ہے،
جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے. دیکھیے جو شوہر و بیوی ہے یہ زندگی کی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. غلطیاں صرف بیوی سے ہی نہیں ہوتی ہے، غلطیاں شوہر سے بھی ہوتی ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غلطیاں صرف شوہر سے ہوتی ہے تو یہ بھی غلط بات ہے، غلطیاں بیوی سے بھی ہوتی ہیں. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ صبر و برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے بیویوں کے اندر کم ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو نصیحت دینے کے لیے اگر مارنا ہے تو ہلکے انداز میں مارنا، ایسا مارنا کہ ان کے جسم پر چوٹ نہ آئے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی اور خادم نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، اللہ کے نام پر اس کے رشتے کو آپ نے حلال کیا ہے. لہذا اگر مارنا ہے تو ذرا آہستگی کے ساتھ ایسے انداز میں مارنا ہے کہ چہرے کے اوپر مار نہ پڑے، جسم کے اوپر مار کا نشان نہ پڑے. کسی طرح کی چہرے پر مارنے سے تو بالکل بچنا ہے، برا بھلا بالکل نہیں کہنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو پچھلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا کہ اگر ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد بیوی اپنے آپ کو سدھار لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، سمجھ لیتی ہے کہ اب یہاں پر ہی ہماری زندگی ہے، سمجھ لیتی ہے کہ اب یہاں پر ہمارے جو بچے ہیں یہی ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے، اب انہی کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اگر وہ سمجھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے اوپر ظلم کرنے کے دوسرے راستے مت دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند شان والا ہے، سب کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے، تمہارے ظاہر کی بھی خبر رکھتا ہے، تمہارے باطن کی بھی خبر رکھتا ہے. اگر تم ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے اوپر ہر وقت قادر ہے. اتنی باتیں ہونے کے بعد ابھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 35، اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ان تمام اسٹیپ کو لے لینے کے بعد بھی بعض منڈ عورتیں ہوتی ہیں جن کا ذہن بالکل خراب ہوتا ہے، یا بعض منڈ قسم کے مرد ہوتے ہیں جن کا مزاج بالکل خراب ہوتا ہے، اگر ان تمام باتوں کے ہونے کے بعد بھی اگر ایسا محسوس ہو، کیونکہ سماج و معاشرہ ہے یہ جو ہمارے گھر ہیں، گھروں کے اندر اگر شوہر و بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف بال بچوں پر نہیں پڑتا ہے، پڑوس پہ بھی پڑتا ہے، سماج پہ بھی پڑتا ہے. لہذا عورت کے گھر والے، مرد کے گھر والے دونوں ذمہ دار ہیں، ان کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. ابھی کل کا حادثہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہی اس علاقے میں ایک 15 سال کی بچی پھانسی لگا کر کے ابھی مر گئی. کل ہی کی بات ہے، یہ پھانسی لگا کر کے وہ مر چکی ہے، یہ تمکور کی بات ہے. یہ اس کے بارے میں کسی آدمی نے ایسے مجھ کو بتلایا کہ اس کے ماں باپ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے، بالکل بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے. اسی جھگڑا کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بچے پھانسی لگا کر کے مر گئے. تو یہ جو شوہر و بیوی کا جو جھگڑا ہے یہ چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف گھر کو خراب نہیں کرتا ہے بلکہ پورے سماج و معاشرے کو، آس پڑوس کو خراب کر دیتا ہے. آپ دیکھیے گا اگر کوئی گھر کے اندر شوہر و بیوی جھگڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں تو پڑوسی بھی کہتے ہیں کیا یار یہ لوگ ہمیشہ جھگڑتے رہتا ہے. اگر گھر کے اندر سکون ہوتا ہے، گھر کے اندر اطمینان اور سکون سے شوہر و بیوی رہتے ہیں تو آس پڑوس کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں، کبھی بھی لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا ہے، کبھی کھٹپٹ ہوتے نہیں دیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے شوہر و بیوی ہیں اور گھر کی بھی تربیت اور گھر کو بھی سنبھال لے کے بہت اچھا سے جا رہے ہیں لوگ. تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں. چونکہ میاں بیوی کے اور شوہر و بیوی کے جھگڑے کا اثر بال بچوں پر نہیں بلکہ پڑوسیوں پر اور سماج پہ بھی پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے جو شوہر و بیوی کے خاندان والے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم کو اندیشہ ہو جائے کہ اب شوہر و بیوی کا جھگڑا اب حد سے آگے نکل رہا ہے، اب بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، بہت زیادہ انتشار ہو جائے گا، تو فوراً اس کی روک تھام کرنی ہے. اب معاملہ شوہر و بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے، دونوں آئے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب معاملہ رکنے سے نہیں رکے، الزامات کی بوچھار ہونے لگے، شوہر ایک طرح کے الزامات لگا رہا ہے، بیوی ایک طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، تو دونوں اپنی رضامندی سے ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے آ جائے، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک شوہر کے گھر والوں کی طرف سے. ایک کے زیادہ بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، اور آ کر کے وہ واچ کریں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر
علی ابن ابی طلحہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ ایک نیک آدمی مرد کے خاندان سے آئے اور ایک نیک آدمی بیوی کے خاندان سے آئے اور پھر وہ جائزہ لے کون غلطی پر ہے۔ اگر شوہر غلطی پر ہے تو ابھی بھی طلاق پر نہیں جانا ہے، ابھی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جس عورت پر طلاق کا ایک دھبا لگتا ہے پھر اس کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ طلاق ہمارے سماج و معاشرے میں اور ہمارے مذہب میں کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں طلاق کو مذاق بنا دیا گیا ہے اور بیوی کو اپنے زوجیت سے ختم کرنے کے لیے ایک ہی بار میں طلاق 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 بول دیا اور طلاق ختم اور وہ بیوی الگ ہو گئی، یہ مذاق ہے۔ طلاق ہمارے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ابھی بھی طلاق کو نہیں لانا ہے، بلکہ جو دونوں انصاف کرنے والے آئیں گے وہ جائزہ لیں گے کون غلطی پر ہے کون حق پر ہے۔ اگر شوہر غلطی پر ہے تو بیوی کو روک لیا جائے، الگ نہیں کیا جائے، چلو تم اپنے ماں کے گھر میں رہو گے، اور دونوں مل کر کے فیصلہ کریں گے کہ شوہر جو ہے وہ پورا خرچہ دے گا بیوی کو اور جانے نہیں دیں گے آپ کے گھر پہ، اور خرچہ بھی دینا ہوگا آپ کو۔ 4 5 10 دن میں دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر نارمل ہو کر کے دونوں ساتھ ہو جائیں گے۔ اور اگر بیوی غلطی پر ہے تو تم کو میکے نہیں جانا ہے، تم کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے، بس 2 ٹائم روکھی سوکھی روٹی ملے گی اسی کو کھا کر کے رہنا ہے، باقی تمہاری کوئی ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دونوں جو آدمی آئیں گے شوہر کے گھر والے کی طرف سے بھی اور بیوی کے گھر والے کی طرف سے بھی، وہ دونوں جو فیصلہ کریں گے، اگر کہیں گے کہ نہیں دونوں کو ساتھ نہیں رہنا ہے ٹھیک ہے، اگر کہیں گے کہ نہیں دونوں کو ساتھ رہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں پر اتفاق کیا جائے گا کیونکہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جب دونوں انصاف کرنے والے یہ فیصلہ کریں گے کہ دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے، تو اس میں سے جو راضی ہوگا، دوسرا اگر راضی نہیں ہے تو جو راضی نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث وہ بنے گا، اور جو راضی نہیں ہوا ہے، جو راضی ہے اس کے مرنے کے بعد یہ راضی نہیں ہونے والا یا نہیں ہونے والی اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف اور جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو شوہر کے خاندان کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا اور بیوی کے خاندان کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا بھیجا جائے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، چاہے شوہر و بیوی ہوں چاہے دونوں انصاف کرنے والے ہوں، اگر وہ یہ چاہیں گے کہ شوہر و بیوی کے درمیان اصلاح ہو جائے، مل جائے، تو اللہ بھی اصلاح کرا دے گا۔ یاد رکھیے گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بیویوں سے، وہاں پر جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر شوہر و بیوی یہ ٹھان لے کہ ہم دونوں کو محبت سے رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان توفیق بخش دے گا، توفیق بخش دے گا، محبت سے آپ کی زندگی گزرتی چلی جائے گی، وگرنہ شیطان کے حوالے ہو گئے تو پھر گھر برباد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں چاہیں کہ آپس میں اصلاح ہو جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود اصلاح کی توفیق دے دے گا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام ابن عبد البر خاص طور سے اپنے الاستذکار کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر دو انصاف کرنے والے ہو اور دونوں اگر آتے ہیں، دونوں کو اگر کسی بات کے اوپر اتفاق ہو گیا تو بالاجماع اس کو ماننا ہے، لیکن اگر کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر دونوں میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر دونوں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ دونوں کو ساتھ رہنا ہے تو پھر ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر دونوں یہ فیصلہ کریں کہ نہیں اب دونوں کو طلاق ہو جائے تو وہاں پر طلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ان دونوں کو علیحدہ کرنے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں جمہور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جج کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اس لیے اگر یہ کہیں گے کہ نہیں دونوں کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اب دونوں کو طلاق دے دیا جائے، ایک دوسرے کو طلاق دے دیں، خلا دے دیں، تو اس کو مان لیا جائے گا۔ بہرحال پوری آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، شوہر کے خاندان کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے، بیوی کی خاندان کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے، یہ دونوں انصاف کرنے والے یا شوہر و بیوی
اگر چاہیں گے کہ ہمارے درمیان اصلاح ہو جائے، اتفاق ہو جائے، تو اللہ اصلاح اور اتفاق کی توفیق دے دے گا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان ہمیشہ محبت رہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان ہمیشہ تفرقہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔